قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھی، پھر تباہی اور بربادی ایسے ہوئی کہ وہ رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا۔ اس سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سبا کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور تھا، یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے قوم سبا کہلائی۔ یہ قوم یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہاں نہ گرمی ہوتی، نہ سردی ہوتی، نہ خزاں ہوتی، نہ بہار ہوتی۔ موسم چاروں سیزنوں میں ایک جیسا ہوتا۔ نہ سانپ ہوتے، نہ بچھو ہوتے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے ہوتے۔ اس علاقے کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرے شہر کا شخص وہاں سے گزرتا، چنانچہ اس کے سر میں اگر جوئیں بھی ہوتی تو وہ بھی مر جاتی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اتنے باغات تھے اور ان باغات میں اتنے پھل اگتے تھے اور اتنے پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ قوم بڑے شان و شوکت سے خوشحالی میں امن اور سکون کے ساتھ چین کی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا اور وہ تکبر میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو ہی جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی وہ شکر گزار نہ بنے۔ اس قوم کا ایک سردار بھی تھا جس کا نام حماد تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کیا، معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو بھی کفر سے انکار کرتا اسے قتل کر دیتا اور اللہ کے نبیوں کو بے ادبی اور غصاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نعمتیں ہم سے چھین لیں، معاذ اللہ۔ جب حماد اور اس کی قوم کی طغیانیہ اور تکبر بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا۔ یہ عذاب اس طرح آیا کہ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں ملکہ بلقیس نے بڑے بڑے تالاب بنا دیے تھے، جیسے آج کل ہم ڈیم بناتے ہیں، اور ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ سوراخ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا شغاف بن گیا، جس کی وجہ سے بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شغاف سے غافل تھے اور اپنے اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر دیا اور ہر طرف ویرانی اور بربادی چھا گئی، جس سے ان لوگوں کے باغات اور مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے توندن میں دفن ہو گئی۔ ان کی بربادی کی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی اور ان عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیڑوں کے خاردار اور خوفناک جنگل بن گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اس طرح اللہ کے عذاب نے قوم سبا کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔